کے کلام میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ اور آگے 6 آیت میں لکھا ہے، تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں باپ آج اس وقت کے لیے۔ قادر مطلق خداوند، جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ قادر مطلق خداوند ہم تیرے گھر میں آئیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ قادر مطلق خداوند اس اچھے وقت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اس اچھی پرستش کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ قادر مطلق خداوند جیسے خداوند یسوع مسیح ناصری تو نے ہمارا ساتھ شروع سے دیا، خداوند یسوع مسیح ناصری اب بھی ہمارا ساتھ دینا اور خود اتر کر آنا اور اپنے بچوں سے بات کرنا۔ قادر مطلق خداوند، انسان ہوتے ہوئے قادر مطلق خداوند میں بہت کمزور ہوں، مگر تو زوراور خدا ہے۔ قادر مطلق خداوند، میرے الفاظ ناقص ہیں، مگر جب تو بولتا ہے تو قادر مطلق خداوند لوگ اس زندگی کو دیکھ پاتے ہیں جو تو نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہے۔ قادر مطلق خداوند، اس زندگی کو اپنے بچوں کے اوپر ظاہر کر قادر مطلق خداوند، اور ان کی بڑی مدد، حفاظت اور رہنمائی کر قادر مطلق خدا۔ باپ، اس ایمان کے ساتھ کہ میں نے جو کچھ مانگا تو نے بخش دیا، میں سب کچھ مانگ لیتا ہوں ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہاللیلویا۔ تشریف رکھیں۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم اس کے گھر میں جمع ہیں، اور اس سے زیادہ خوبصورت وقت ہمارے لیے کوئی بھی نہیں کہ جب ہم خدا کے گھر میں اور اس کے اس جلال کو، اس کے اس فضل کو جون سا ہے وہ اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ تو جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہے تھے جس کی ابھی تک ہم نے 6 پارٹ جون سے ہیں وہ کر لیے ہیں، تو آج اسی سبجیکٹ کا میں 7واں پارٹ جون سا ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس سبجیکٹ کا نام ہے وین ٹائم بگن تھیوفنی۔ ہاللیلویا۔ اور 6 پارٹس میں ہم نے اس میں کافی ڈیٹیل میں ابھی تک بات کر لیا، مگر آج جون سا ہے وہ میں تھوڑا سا اسے اور ڈیٹیل میں لے کر جانا چاہوں گا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تھیوفنی جون سی ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آپ تھیوفنی کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو یہ سمجھ نہ آ جائے کہ میں اپنے بارے میں جان رہا ہوں کہ میں اصل میں کون ہوں۔ ہاللیلویا۔ آپ تھیوفنی کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو یہ ایمان نہ ہو کہ بے شک انسانی جسم میں یہاں ہوں، مگر کہیں پر وہ عکس جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنا ہے، جو اس کلام کی صورت اور شبیہ پر بنا ہے، وہ میرا عکس کہیں پر موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اگر آپ تھیوفنی کو ویسے ہی سمجھنا چاہیں گے، اگر آپ تھیوفنی کو ایک تعلیم کی طرح لینا چاہیں گے تو یہ کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ پریز دی لارڈ۔ اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ اس پردہ کے پار مکاشفہ کو دیکھ سکیں، اس پردہ کے پار اپنے ایک اور جسم کو دیکھ سکیں جسے خدا نے حقیقت میں تعمیر کیا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آج حوالہ پڑھا جرمیا 1:4 آیت، اسے دیکھیں کہ اس میں خدا جون سا وہ پری ڈیسٹینیشن کی بات بھی کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ پری ڈیسٹینیشن کی جب وہ بات کر رہا ہے تو وہ اسے بتا رہا ہے کہ تجھے میں نے مخصوص کیا ہے، میں نے تجھے چنا ہے، اور جو میں کہوں گا تو کہے گا۔ ہاللیلویا۔ پڑھتے ہیں ایک دفعہ، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، اس سے پہلے کہ وہ اس فارم میں آئے، اس جسم میں آئے، خدا اسے پہلے سے چن چکا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا جون سا ہے وہ کبھی بھی دو راہ نہیں ہے، خدا کبھی بھی جون سا ہے وہ ڈبل فیس نہیں ہے۔ ہمارا خدا جون سا ہے وہ پرفیکٹ اور وہ پرفیکشن کی حالت میں بات کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب وہ پرفیکشن کی حالت میں بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوتا، میں نے تجھے مخصوص کیا کہ تو نبی ہو۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ خدا اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر آپ یسوع کی طرف دیکھیں اور آپ یعقوب کی طرف دیکھیں، تو اگر آپ یعقوب کے بدلاؤ سے پہلے اگر دونوں کی پرسنالٹیز کو دیکھیں تو آپ کو یسوع پسند آنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ اس کی بدلاؤ سے پہلے دیکھیں تو آپ کو یسوع پسند آئے گا، مگر اگر آپ ملاکی میں جا کے پڑھیں تو خدا نے کہہ دیا کہ اس سے پہلے یسوع پیدا ہوتا میں نے اس سے نفرت کی، اس سے پہلے کہ یہ پیدا ہوتا میں نے اسے نہیں چنا، اس سے پہلے کہ یعقوب پیدا ہوتا میں نے اسے چن لیا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا ہے جو اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے
کہ جو یہ نہیں جانتا کہ میں لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے یسوع کو پیر چون لیا, یسوع تو جون سا ہے وہ بہت اچھا شخص تھا, اور یہ نو, خدا ہمارا جون سا ہے وہ کبھی بھی جون سا ہے وہ کنفیوژن میں بات نہیں کرتا, وہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ یسوع کو میں نے نہیں چنا مگر یعقوب کو میں نے چن لیا اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوتے. اور یہاں پہ خدا جرمایہ کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو پیدا ہوتا میں نے تجھے نبی ٹھہرا دیا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر کس لیے رکھا ہے. پریز دی لارڈ. اگر ہم اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر بردر برینم کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کمال کا نبی تھا, اس میں بردر برینم کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر جرمایہ ایک کمال کا نبی تھا, اس میں جرمایہ کا کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ اس نے پیدائش سے پہلے ان سب کو چن لیا تھا. ہاللیلویا. بردر برینم نے نبوت کے لیے محنت نہیں کی, ہم نے دلہن بننے کے لیے اس زمانہ میں آنے کے لیے محنت نہیں کی. جرمایہ نے کسی قسم کی محنت نہیں کی کہ اسے نبی مقرر کیا جاتا, بلکہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو اپنے اس باطن میں تجھے تخلیق کیا جاتا, تیری ولادت ہوتی, تو پیدا ہوتا, میں نے تجھے چن لیا کہ تو نبی ہو. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اور ہم انسان ہوتے ہوئے پھر کیا کرتے ہیں, اپنی راست بازی کے اوپر جو ہے وہ ایک پراؤڈ کرتے ہیں, ایک فخر کرتے ہیں کہ میں بہت راست باز ہوں. ہاللیلویا, میں بہت راست باز ہوں, میں خدا کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں, میں دعا بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں کلام بھی سمجھتا ہوں اور سب کچھ کرتا ہوں, جبکہ اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. اگر اس میں کچھ ہمارا ہوتا, اگر انسانی نیچر کا اس سے تعلق ہوتا, یا انسان کتنے اچھے کام کرتا ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا, تو خدا یعقوب کو کبھی نہ چنتا. پریز دی لارڈ. خدا کبھی بھی ایک قاتل کو جو کہ موسیٰ تھا اسے ڈیلیورر نہ بنا دیتا, اسے رہائی دینے والا نہ بنا دیتا. پریز دی لارڈ. مگر اس کا تعلق اس چیز سے ہے ہی نہیں کہ ہماری نیچر کیسے, اس کا تعلق اپنے کلام سے ہے کہ اس نے اس سے پہلے کہ وہ اس زمین کو تخلیق کرتا, اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوتے, اس نے آپ کو چن لیا تاکہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. آپ اس وقت میں پیدا ہوئے ہیں تاکہ آپ اس کلام کو جو پورے طریقے سے ظاہر ہو گیا اسے اپنے سامنے دیکھ سکیں, اور دوسرے الفاظوں میں تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ مجھے اس نے کس طرح سے پیدا کیا. ہاللیلویا. اسی لیے خدا جون سا ہے وہ کسی کے بہانے کو نہیں مانتا. پریز دی لارڈ. جرمایہ نے بھی بہانہ کیا. پریز دی لارڈ. موسیس نے بھی, موسیٰ نے بھی بہانہ کیا تھا. ہاللیلویا. مگر خدا کبھی بھی بہانے کو نہیں مانتا. پریز دی لارڈ. اور جب اس نے بہانہ کیا وہ کہتا ہے تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا, دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. جب وہ اپنے ذہن کے اس اثر کے نیچے ہے, اپنی سوچ سمجھ کے اثر کے نیچے ہے, تب تک وہ اس قابل نہیں کہ وہ خدا کے لیے بولے, وہ بچہ ہے. مگر خدا اسے کیا کہتا ہے, لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں, کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا, اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. کہ اب تیری مرضی کوئی نہیں رہی, کیونکہ میں نے تجھے چنا ہے تیرے پیدا ہونے سے پہلے, اب میں ہی تجھے بھیجوں گا, میں ہی تجھ سے بلواؤں گا, اور جو کچھ میں تجھے کہوں گا میں ہی تجھ سے کلواؤں گا. ہاللیلویا. اس میں انسان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. پریز دی لارڈ. چاہے وہ کوئی نبی ہے, بردر برینم نے اگر مکاشفہ کو آ کر ظاہر کیا ہے, اس میں بردر برینم نے کچھ بڑا نہیں کیا, خدا نے اسے جون سے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کام کے لیے چن لیا تھا. پریز دی لارڈ. اگر آج ہم جون سا ہے وہ لودیکیا کے کلیسیائی زمانہ میں اپنے آپ کو دلہن کا حصہ کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ پریز دی لارڈ ہم تو دلہن کا حصہ ہیں, ہم نے کوئی کمال نہیں کیا. پریز دی لارڈ. اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم جون سا وہ اس زمین کے اوپر آتے, اس سے پہلے یہ زمین بنتی, اس نے ہمیں جون سا اپنے لیے چن لیا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور اب یرمیہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ جرمایہ اسٹرگلز بٹوین گاڈز اوپینین اینڈ ہز اون, کہ اب وہ خدا کے اور اپنے خیالوں کے درمیان میں پھنس گیا. پریز دی لارڈ. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں تو بچہ ہوں, یہ اس کا خیال ہے. ہاللیلویا. کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پریز دی لارڈ. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے لائف سٹوری پڑھی ہے تو بردر برینم کے ساتھ سیم یہی چیز ہوئی تھی, کہ بردر برینم کو جب پلپٹ پہ بلایا گیا, بردر برینم جو وہ کرسیوں کے بیچ چھپ رہے تھے کہ کہیں مجھے آگے نہ آنا پڑ جائے, کیونکہ میں بول نہیں سکتا, ان لوگوں کے سامنے میں کیا بولوں گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. مگر خدا کا تھاٹ کیا ہے کہ انہوں نے نبی کو جو وہ مذبح کے اوپر لے کر آیا, اسے استعمال کیا جس طرح اس نے جرمایہ کو استعمال کیا, کیونکہ خدا کسی قسم کا بہانہ نہیں مانتا, وہ صرف اپنے کلام کو دیکھتا ہے. پریز دی لارڈ. اور نبی کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کو چن لیتا ہے
پریز دی لارڈ. تو آپ جدھر بھی ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ جیسے بھی ہیں, وہ آپ کو اپنے پاس لے کر آئے گا, کیونکہ آپ کو چننا اس کے کلام کا حصہ ہے, اور وہ سب کچھ جو سا وہ اگنور کر سکتا ہے, سب کچھ ٹال سکتا ہے, مگر اس کا کلام نہیں ٹال سکتا. ہاللیلویا. اور جب ہم نے دیکھا تھا تھیوفنی جب اس نے بنائی ہے, پیدائش جو ہے 1 باب اس کی 26-27 آیت میں, تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس نے اپنی صورت, اس کلام کی, اس لوگاس کی صورت اور شبیہ پر ہمیں پیدا کیا ہے. ہاللیلویا. اور بنائے عالم سے پیشتر وہ کلام جو سا تھا, وہ اس نے چن لیا تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں, یہ ان کی تھیوفنی ہے, یہ کلام کی صورت اور شبیہ پر بنے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. اور ہر طرح کا وہ مقصد, وہ پرپس جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا تھا, اس نے دے دیا تھا. پریز دی لارڈ. اس سے پہلے کہ باغ عدن کا جون سا ہے جو واقعہ ہے, جو گناہ ہے وہ ہوتا, آپ کو اور میرا یہاں پر آج یہاں پر یوں اکٹھے ہو کر بیٹھنا جون سا ہے وہ خدا کے ذہن کا حصہ تھا. ہاللیلویا. اس سے پہلے کہ آدم اور حوا گناہ کرتے, اس سے پہلے کہ کچھ بھی ہوتا, اس سے پہلے وہ کہتا کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو, اس نے ہر چیز جون سی ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر مخصوص کر دیا. پریز دی لارڈ. اور جب آپ بنائے عالم سے پیشتر اس کلام کو, اس تھیوفنی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تب آپ اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں, جس حالت میں خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ارتھلی فارمنگ فیشن ٹو اندر باڈی. اب جو ہمارا یہ جسمانی جسم ہے, ہاللیلویا, یہ بھی کسی جسم کو دیکھ کر جو سا وہ اس طرح سے بنایا گیا. ہمارا قد کتنا ہے, کہ ہماری باڈی کس طرح کی, ہماری آنکھوں کا کلر کیا ہے, ہمارے بالوں کا کلر کیا ہے. ہاللیلویا. اور وہ کہاں پہ ہمیں ملتا ہے؟ سام زبور 139:13 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں اس کی, اور لکھا ہے کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا, میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. ہاللیلویا. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب اور غریب طور سے بنا ہوں. ہاللیلویا. تیرے کام حیرت انگیز ہیں, میرا دل اسے خوب جانتا ہے. ہاللیلویا. آگے وہ کہتا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے افضل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا, تو میرا قلب تجھ سے چھپا نہ تھا. پریز دی لارڈ. یعنی میرے پیدا ہونے سے پہلے تو جانتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. ہاللیلویا. پیدا ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, یعنی وہ پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ میں نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا اور یہ کیا کرنے والا ہے. اسی لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے عیسو کو نہیں چنا, میں نے یعقوب کو چنا ہے. وہ کیوں یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے دلوں کو جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ وہ اپنے کلام کو دیکھ رہا ہے. آگے لکھا ہے تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا, اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے, جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. پریز دی لارڈ. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے, ہر چیز جو ہمیں باطنی طور پر نظر آتی ہے, وہ سب کچھ جو سا وہ مقرر ہے. اور اب آپ انگلش میں دیکھیں, which is continuance were fashioned when as yet there was none of them. Praise the Lord. کہ میرے جسم کو ایک ترتیب دی گئی, یا میرے جسم کا ایک جو سا اس کا دکھنا کس طرح کا ہوگا, اسے اس طرح بنایا گیا جب کچھ بھی نہیں تھا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور آگے جا کے ہم اسے اب ڈیٹیل میں دیکھیں گے, مگر جو کچھ ہم آج ہیں, جو کچھ ہم آگے جا کر ہوں گے, ہاللیلویا, وہ سب کچھ اس نے بنائے عالم سے پیشتر مخصوص کر دیا. کچھ ایسا نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. آمین. اور خدا اپنا ارادہ کبھی بھی نہیں بدلتا. دا الیکٹ ورسز دا ریلیجیس. بردر برانم کہتے ہیں تھنگس دیٹ آر ٹو بی. سنڈے کا میسیج ہے یہ, اور 65 کا میسیج ہے. بردر برانم کہتے ہیں look in your looking glass tonight, see which way I headed. Is Jesus preparing a place for me, a body. کہ اپنے آپ کو آج شیشے میں دیکھیں اور یہ بات سوچیں کہ میں کس طرح بڑھ رہا ہوں, کیا خدا میرے لیے کوئی جگہ, مسیح میرے لیے کوئی جگہ تیار کر رہا ہے. That's body perfect. The body walk orderly. It's a son or daughter of God before God, and I am birth pain in here to be born into that body there. Praise the Lord. کہ وہ جسم جون سا وہ کیا ہے, کامل ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے, وہ آرڈرلی چلتا ہے, یعنی وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے. اٹس اے سن اور ڈاٹر بیفور گاڈ. وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے خدا کے سامنے. اینڈ آئی ایم ان برتھ پین. اور میں جون سا ہوں وہ اس برتھ پین کے اندر ہوں.
ان ہیئر یہاں پر ٹو بی بورن ان ٹو ڈیڈ باڈی تاکہ میں پھر سے اس جو سا جسم ہے اس میں پیدا ہو سکوں. ہاللیلویا. اور جب ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی پچھلے 2-3 پارٹ میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا کہ بردر برانم کہتے ہیں کہ جب آپ آسمان پہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, ہاللیلویا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آسمان پہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے جب وہ آسمان کا انفلوئنس جو ہے وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر آپ کسی طرح سے بھی زمینی نہیں رہتے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ نے اس آسمان کے جو اثر ہے اس کو پکڑا ہے. ہاللیلویا. اب آپ کا جسم جو ہے وہ جس طرح کام کر رہا ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے جس طرح آسمان پہ آپ کا جسم ہے. ہاللیلویا. مگر بردر برانم کہہ رہے ہیں آئی ایم ان برتھ پین ان ہیئر ٹو بی, کہ اس سے پہلے کہ میں اس جسم کی طرف جاؤں میں جتنا اس کے قریب جا رہا ہوں میں اتنی زیادہ پیدائش کے درد میں ہوں, اتنا زیادہ اس برتھ پین سے گزر رہا ہوں. پریز دی لارڈ. کیونکہ جب برتھ پین جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اب ایک نئی زندگی جو سی ہے وہ آنے والی ہے. پریز دی لارڈ. اور جب ہم جو ہے وہ برتھ پین سے گزرتے ہیں پریز دی لارڈ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی نئی زندگی آنے والی ہے, اور نئی زندگی جب آتی ہے تو پرانی کے ساتھ اس کا تعلق کاٹ دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ بپتسمہ کیا تھا کہ جب وہ شخص جو ہے وہ باہر آ رہا ہے ایک نئی پیدائش کے ساتھ تو اس کی اور دنیا کا جو ہے وہ ایک کوڈ جو ماں اور بچے کے بیچ میں وہ کاٹی جاتی ہے تاکہ اس کا تعلق اب اس سے ختم ہو جائے. پریز دی لارڈ. اور جب دنیا سے آپ باہر آتے ہیں تب خدا بھی یہی کام کرتا ہے, وہ اس کوڈ کو کاٹتا ہے کیونکہ یہ دنیا جون سی ہے کیونکہ آپ شروع میں اس میں پیدا ہوئے ہیں, گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, گناہ کے جسم میں پیدا ہوئے ہیں, تو خدا سب سے پہلے اس کا تعلق جون سا وہ آپ کے ساتھ جون سا وہ ختم کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ادروائز آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے. کیوں آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جیسے جب تک وہ کوڈ جون سی ہے وہ ماں اور بچے کے درمیان میں ہے, بچے کو جو بھی پروٹینز ہیں یا جو بھی نیوٹرینٹس ہیں وہ اپنی ماں سے مل رہے ہیں, اور جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے آپ کی جو بھی سوچ ہے, جو بھی آپ کے جسم میں چلنے کا طریقہ, آپ کے سوچنے کا طریقہ, وہ سب کچھ اس دنیا سے آ رہا ہے. ہاللیلویا. اور وہ سب کچھ اس دنیا سے آ رہا ہے. اسی وجہ سے آپ کو ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس دنیا کے اثر کو اپنے اندر سے ختم کر سکیں اور اس میں سے نکل کر ایک نئی زندگی کی طرف جا سکیں. پریز دی لارڈ. اور یہ دونوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے, ماں اور بچے دونوں کے لیے یہ وقت خطرناک ہوتا ہے. ہاللیلویا. آگے بردر برانم کہتے ہیں if I still love the world, کہ اگر میں ابھی تک دنیا سے محبت رکھتا ہوں, it shows me that I have no body there, کہ اگر میں آج تک دنیا سے محبت رکھتا ہوں یا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہوں, یہ کس چیز کی نمائندگی ہے کہ میرا وہاں پر کوئی جسم نہیں ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. I am just a church member, I wasn't a germ of God. میں صرف کیا ہوں کہ ایک چرچ کا ممبر ہوں اور میں خدا کا بیج نہیں ہوں. I am not, he is not my father, اور وہ میرا باپ نہیں ہے. But a real child of God is hungering and thirsting. Why? مگر جو خدا کا اصل بچہ ہے, جو حقیقی اس کی بیٹی اور بیٹی ہے, وہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. کیوں؟ If there's something in your heart telling you want it and it needs there, کہ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی خیال آتا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے, کیا چاہیے؟ خدا کی قربت, اور آپ کو اس کی ضرورت ہے. It shows there's something pulsating trying to pull you there, کہ پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو آپ کو اپنی طرف لے کر جا رہی ہے اور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تاکہ آپ اس طرف جا سکیں. ہاللیلویا. کیا چیز؟ آپ کے دل کے خیال. کیا چیز؟ آپ کو دنیا سے باہر نکل کے جانا. ہاللیلویا. جب تک آپ اس دنیا کا حصہ ہیں, پریز دی لارڈ, آپ اس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ میری کوئی باڈی نہیں ہے. مگر جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, ہاللیلویا, تو آپ کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش ہوگی کہ میں خدا کے اور قریب جاتا رہوں, میں خدا کو اور جانوں, میں خدا کو اور سمجھوں, کیونکہ آپ اسی کا حصہ ہیں. اور یہ چیز ظاہر کرے گی کہ کہیں پر وہ جسم ہے آپ کا جو خدا کا حصہ ہے. آگے بردر برانم کہتے ہیں دیئرز باڈی دیئر, کہ وہاں پر ایک جسم ہے. دیٹ دس ون از اے ٹائپ آف ہیئر, جس کی جو عکس ہے وہ یہ جسم ہے جو آپ کو یہاں پہ ملا ہوا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. Amen. Our earthly history has been guided supernaturally to meet the image of your reality. Praise the Lord. کہ جو آپ کی تاریخ ہے اس دنیا کے اندر, اسے جو ہے وہ خدا ایک مفوق الفطرت طریقے سے چلاتا ہے تاکہ آپ
جو ریالٹی اس نے بنائی ہے, جو حقیقت اس نے آپ کی بنائی ہے, آپ اس کے ساتھ مل سکیں. پریز دی لارڈ. جب آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی ارتھلی ہسٹری میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ آپ کی فیملی. پریز دی لارڈ. اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوں, خدا مفوق الفطرت سے آپ کو اس فیملی کے اندر جو سا چاہتا ہے کہ آپ پیدا ہوں, یا اس فیملی کے اندر آپ کو جو سا وہ پیدائش بخشتا ہے. پریز دی لارڈ. جو آپ کو اس تصویر کے, اس شبیہ کے اور قریب لے کر جائے. ہاللیلویا. اب وہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. کئی دفعہ آپ کو بہت ہی روحانی ماں باپ مل سکتے ہیں, بہت ہی روحانی فیملی مل سکتی ہے, اور کئی دفعہ آپ کسی دنیاوی فیملی میں پیدا ہوتے ہیں, مگر کیونکہ آپ ان سے الگ ہوتے ہیں, مگر انہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا رول, ایسا کام ضرور کیا ہوتا ہے جو آپ کو خدا کے قریب لے جائے, چاہے وہ روحانی ہے یا نہیں ہے. پریز دی لارڈ. دوسرا کیا ہے؟ یور جینڈر, کہ آپ مرد ہوں گے یہاں پر یا عورت ہوں گے. کیونکہ اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو مددگار بنایا گیا, اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو خدا کی خدمت کے لیے کھڑا کیا جائے گا. ہاللیلویا. یور باڈی سائز اینڈ شیپ, یہاں تک کہ آپ کی باڈی کا کیا سائز ہوگا, آپ کا قد کتنا ہوگا, آپ کا سائز کتنا ہوگا, آپ پتلے ہوں گے یا موٹے ہوں گے, یہ بھی جون سا وہ پہلے سے جون سا وہ خدا نے مخصوص کر دیا ہے. یور برتھ سائن, اگر آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی برتھ سائن آپ کے ہاتھ کے اوپر, چہرے کے اوپر یا کہیں پر بھی جسم کے, وہ بھی جون سا وہ آپ کو خدا نے جو امیج بنائی ہے اس کے قریب لے کے جا رہا ہے. کیونکہ یہ جسم جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی مرضی کے بغیر بن گئی ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس لیے نہ بنی ہو کہ ہمیں اس کے قریب لے کر جائے. ہمارا خاندان ہمیں اس کے قریب لے کر جائے گا اگر ہماری تھیوفنی ہے تو. ہمارا چرچ جیسا بھی ہے وہ کچھ ایسا کریں گے کہ ہم جون سا اس کے پاس چلے جائیں. ہمارے دوست, ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں, وہ سب کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں ایسا کریں گے کہ ہم خدا کے مزید اور مزید قریب ہوتے جائیں. ہاللیلویا. اور وہ مفوق الفطرت طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرے گا. پریز دی لارڈ. اور یور نیچر, یہاں تک کہ آپ کی فطرت بھی جون سی ہے وہ اس طرح موڈیفائی کی جاتی ہے کہ یہ آپ کو خدا کے قریب لے کر جائے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. متی 6 باب اس کی 27 آیت غور سے پڑھیے گا. لکھا تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے. اب انگلش میں پڑھیں. وچ آف یو بائی ٹیکنگ تھاٹ کین ایڈ 1 cubit unto his stature, کہ تم میں سے کون ہے جو فکر کر کے 1 کیوبٹ یعنی 1 سینٹی میٹر سے بھی کم جو حصہ ہے وہ اپنے قد میں بڑھا سکے. اپنی عمر میں نہیں, اپنے قد میں. ہاللیلویا. جو فکر کر کے یہ کہے کہ میرا قد تو بہت چھوٹا ہے, مجھے اسے کسی طرح بڑھانا پڑے گا. پریز دی لارڈ. مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. ہر چیز, آپ کا قد, آپ کا ویٹ, ہر چیز جو سی ہے جو خدا نے جس جگہ پہ رکھی ہے وہ وہاں پر ہی رہے گی. پریز دی لارڈ. اسی لیے جب آپ انگلش میں پڑھتے ہیں تو اس کا جو اوریجنل ترجمہ ہے وہ کیا بنتا ہے کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنے قد کا 1% بھی یا 1 انچ بھی جو سے اپنا قد بڑھا سکے. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The same way the Lord did for himself, he does for his elect. کہ خدا جون سا ہے وہ سب کچھ جون سا کرتا ہے جنہیں انہوں نے چن لیا. جس طرح وہ اپنے لیے کرتا ہے ویسے ہی وہ ان کے لیے کرتا ہے. Your body in eternity had colored eye, کہ جو آپ کا جسم ہے اس ابدیت کے اندر اس کی بھی آنکھیں جون سی ہیں وہ رنگین ہیں. اگر کسی کی براؤن ہے تو آپ کی تھیوفنی کی بھی براؤن ہے. اگر آپ کی بلیک ہے تو اس کی تھیوفنی کی, ہم آگے جا کے کوٹ بھی پڑھیں گے. آپ کی براؤن ہے تو آپ کی تھیوفنی کی براؤن. اگر کسی کی نیلی آنکھیں ہیں تو اس کی تھیوفنی کی بھی نیلی آنکھیں ہیں. پریز دی لارڈ. آپ باڈی شیپ ایکسٹرا ایٹسیکٹرا. پریز دی لارڈ. کہ آپ کا جسم کس طرح کا, آپ کتنے لمبے ہیں, اس سب کا تعلق جو ہے وہ آپ کی تھیوفنی کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ کی تھیوفنی اس کلام کی صورت اور شبیہ پہ ہے, مگر اس باڈی کی صورت اور شبیہ پہ آپ کی یہ باڈی ہے. ہاللیلویا. آگے لکھا ہے so the Lord bred man and woman for generations back to match your earthly image for the heavenly image. اس پوائنٹ کو غور سے سنیے گا کہ خدا نے آپ کو ایسا بنانے کے لیے, آپ کی آنکھیں ایسی بنانے کے لیے, آپ کے بال ایسے بنانے کے لیے, آپ کا قد ایسا بنانے کے لیے, آپ کی سکن ٹون ایسی بنانے کے لیے, یا آپ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایسا بنانے کے لیے کئی سال پہلے آپ کے دادا پردادا یا پتہ نہیں کتنی جنریشنز پہلے ان دو مرد اور عورت کو آپس میں ملایا
تاکہ جب ان سے نسل آگے بڑھتی رہے تو خدا آپ میں وہ چیزیں لے کے آ سکے جو آپ میں دیکھنا چاہتا ہے وہ. ہاللیلویا. کہ کتنی جنریشن پہلے خدا نے جو سا وہ یہ کام شروع کر دیا تھا تاکہ وہ آپ کو آخری وقت کے اندر اس حالت میں لے کر آئے, ان آنکھوں کے رنگ کے ساتھ لے کر آئے جو وہ چاہتا ہے, ان بالوں کے رنگ کے ساتھ لے کر آئے جو وہ چاہتا ہے, اس قد کے ساتھ لے کر آئے وہ جو وہ چاہتا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تاکہ آپ کی یہ جو ارتھلی امیج ہے, یہ جو زمینی آپ کا ایک عکس ہے, یہ آپ کے آسمانی عکس سے مل سکے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. بردر برینم کہتے ہیں دا انویلنگ آف گاڈ 64 کا میسج ہے, لائک اے مین بلڈنگ چمس اور میکنگ چمس دا مولڈر, ایچ بیل ہیز گاٹ ٹو رنگ ڈفرنٹ فرام دا ادر. اب آپ لوگوں میں سے کسی نے بلڈنگ چپس دیکھی ہوں گی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے گھروں میں وہ اوپر لگائے ہوتے ہیں جن سے چھوٹے چھوٹے پائپ جو سے ہیں وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہوا وغیرہ چلتی ہے یا اسے چھیڑو تو ایک آواز بڑی خوبصورت سی آتی ہے. ویری گڈ. اب آپ دیکھیں کہ وہ برادر برہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بلڈنگ چمز آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ لگی ہوئی ہیں, مگر ان میں ایک خاص بات ہے کہ اب ضرور ہے کہ وہ جو آواز پروڈیوس کرتی ہیں یا جو ایک خوبصورت آواز ان میں سے آتی ہے, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ان سب میں سے الگ الگ آواز ہے. ہاللیلویا. ان کی جو آواز ہے وہ الگ طریقے سے سنائی دے. اور اب کیونکہ مولڈ بنانا والا جون سا ہے وہ ان کا سائز ایک جتنا بنائے گا, پریز دی لارڈ, مگر اس میں وہ تبدیلی کس چیز کی کرے گا؟ دا سیم مٹیریلز بٹ سو مچ آئرن, کہ اب ایک جیسے مٹیریل ہے ان سارے پائپ میں, مگر کسی میں کیا ہے آئرن زیادہ ہے, سو مچ اسٹیل کسی میں جو ہے وہ اسٹیل زیادہ ہے, سو مچ براس کسی میں وہ براس زیادہ ہے, اینڈ میک اٹ گیو دا ٹنگ, تاکہ وہ اس کو اس کی جو ایک آواز ہے جو اس پائپ کی ایک آواز ہونی چاہیے وہ اسے دے سکے, تاکہ جب وہ سارے اکٹھے آپس میں بجیں ہاللیلویا تو وہ ایک خوبصورت آواز کو پیدا کر سکیں. اسی طرح خدا نے چرچ میں بھی لوگوں کو رکھا ہوتا ہے. ہر کوئی ایک طرح کی آواز نہیں ہو سکتا, ہر کوئی جو سا وہ ایک نیچر کا نہیں ہو سکتا, ہر کوئی کلام کو ایک طرح سے نہیں دیکھ سکتا, ہر کوئی اس ریولیشن کو لے کر تو ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے, مگر ہر کسی کا جو طریقہ کار ہے اس میسج کو آگے لے کر آنے کا وہ الگ ہوگا. پریز دی لارڈ. کیونکہ اگر وہ ایک ہی ہیں تو ان میں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے, اور جب وہ بلڈنگ چپس لگی ہوتی ہیں ان کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے یا ان کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس میں سے 3 4 5 یا جتنے بھی وہ پائپس ہیں ان سب کی ایک الگ الگ آواز آتی ہے, ان سب کی ایک الگ الگ پہچان ہے. ہاللیلویا. اسی طرح ہم جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی ہم سب کی ایک الگ الگ پہچان ہے خدا کے حضور. پریز دی لارڈ. ہم سب کے جو سی ہے وہ چہرے الگ ہیں, ہم سب کے بال الگ ہو سکتے ہیں, کسی کے بال زیادہ ہو سکتے ہیں, کسی کے کم ہو سکتے ہیں, کسی کا چہرہ موٹا ہو سکتا ہے, کسی کا پتلا ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا نے جو سا وہ آپ کو اس طرح بنایا تاکہ وہ اپنے کام کے لیے یا جس چیز کے لیے وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو استعمال کر سکے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. جیسے وہ پائپ ہیں ان میں سے ایک کی آواز آئے گی ٹنگ, ایک کی ٹنگ, تو وہ جب اکٹھے بجیں گے تو ایک اچھا خوبصورت جو ہے وہ ایک ساز لگے گا وہ. پریز دی لارڈ. اسی طرح خدا نے چرچ میں لوگوں کو رکھا ہوا. پریز دی لارڈ. کہ جب وہ ایک ہارمنی کے ساتھ کام کریں, کیونکہ وہ سب الگ الگ چیزیں الگ الگ کوالٹیز لے کر آ رہے ہیں چرچ کے اندر, تو وہ چرچ کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کر جا سکیں, آگے بڑھا سکیں. پریز دی لارڈ. بردر برہم کہتے ہیں دیٹس دا وے گاڈ ڈڈ. اسی طرح خدا بھی کرتا ہے. ہی بریڈ دس ون ٹو ڈیٹ. وہ ایک اور مرد کو اجازت دے گا کہ وہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے, ٹو ڈس ون ٹو ڈیٹ, اور ایک عورت کو دے گا اس کے ساتھ شادی کرے, ٹو ڈس ٹو ڈیٹ ون, اور پھر وہ اس خاندان میں سے کسی عورت کو اجازت دے گا کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے, ٹل ہی گاٹ ایگزیکٹلی واٹ ہی وانٹیڈ, جب تک وہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتا ہے. ہاللیلویا. وہ آگے اس نسل کو بڑھاتا رہے گا. پریز دی لارڈ. اس نے اس نسل کو بڑھاتا رہا ہے جب تک اس نے یہ نہیں حاصل کر لیا کہ جن لوگوں کو وہ بنائے عالم سے پیشتر یہاں پر بٹھانا چاہتا تھا انہیں یہاں پر بٹھائے, جس کا بنائے عالم سے پیشتر اس نے مخصوص کیا تھا کہ ان لوگوں کے کلر, آنکھوں کا کلر کیا ہوگا, بالوں کا کلر کیا ہوگا, ان میں کون لمبا ہوگا, کون چھوٹا ہوگا, کون موٹا ہوگا, کون پتلا ہوگا. جب تک اس نے وہ حاصل نہیں کر لیا آپ کی جینز کے ذریعے سے, تب تک اس نے یہ پروسیس چلاتا رہا کہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں شادی, دوسرے خاندان سے تیسرے خاندان میں شادی, تیسرے خاندان, کہ وہ آپس میں جو سا وہ ملیں. ہاللیلویا. اور وہ
اس امیج کو, اس تصویر کو سامنے لے کر آئیں جو خدا نے آپ کی بنانی تھی, یا جو خدا نے بنائے عالم سے پیشتر آپ کی سوچ لی تھی. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. برادر برانم کہتے ہیں دیٹس ہاؤ ہی کیم ڈاؤن, کہ اسی طرح وہ نیچے آیا. گاڈ انویلڈ ہمسیلف ان اے پلر آف فائر. اب خدا نے بھی اسی طرح سے کیا کہ وہ ہر چیز میں الگ الگ وقت میں آیا. پہلے وہ کب آیا, کیسے آیا؟ ایز اے پلر آف فائر ڈاؤن تھرو دا پروفٹ, اور پھر وہ نبیوں کے ذریعے سے آیا. دین ان ٹو دا سن آف گاڈ, پھر خدا کے بیٹے میں, وچ ہی واز گاڈ, جو کہ خود خدا تھا. سی اٹس دا سیم گاڈ برنگنگ آؤٹ ایگزیکٹلی, یہ وہی خدا ہے جو آگے بڑھ رہا ہے بالکل فرام پرفیکشن ٹو پرفیکشن, کاملیت سے کاملیت کی طرف, فرام گلوری ٹو انٹو گلوری, جلال سے جلال کی طرف. اور جس طرح خدا جو سا وہ پرفیکشن سے پرفیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے, ہاللیلویا, وہ جلال سے جلال کی طرف بڑھ رہا ہے, اسی طرح ہم بھی ہیں جو اس کاملیت سے کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جلال سے جلال کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ہاللیلویا, دیٹس دا وے دا چرچ گوز. اسی طرح ایک کلیسیا جو سی ہے وہ چلتی ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. In the same way as your spiritual lineage has been pre-planned by God, جیسے آپ کی جو روحانی وہ فیملی ہے یا لینیج ہے وہ خدا نے جو سا وہ پہلے سے جو سا وہ مقرر کر دی تھی, so your earthly lineage been pre-planned by the Lord. تو آپ کس خاندان کا حصہ ہوں گے یا آپ کی جو جینیٹکس ہے وہ کہاں سے چل کے آئیں گی, وہ بھی خدا نے پہلے سے مخصوص کر دیا تھا. Hallelujah. Because your theophany body has characteristics that the earthly body must be matched to. Hallelujah. کیونکہ آپ کی theophany body میں کچھ ایسے کریکٹرسٹک ہیں, کچھ شخصی چیزیں ہیں جو کہ ضرور ہے کہ آپ کی یہ جو زمینی جسم ہے اس میں بھی ہوں. Hallelujah. Because BB said that this is matching time, کیونکہ برادر برانم نے کہا کہ یہ وقت ہے اب ملنے کا. So the Lord breeds this one with that one all the way back in our history to match unto an image to match the heavenly. تو خدا نے اجازت دی کہ وہ بریڈ کریں, وہ اپنی نسل بنائیں. ہاللیلویا. اور وہ نسل جو سی ہے وہ تاریخ میں جو سی ہے وہ الگ الگ طریقوں سے آگے بڑھی, تاکہ خدا جو سے الگ الگ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھی, تاکہ خدا آج ہمیں یہاں پہ کھڑا کر سکتا, تاکہ ہماری جو صورت ہے وہ جو سا وہ اپنی تھیوفنی کے ساتھ مل سکتی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. دا تھاٹ کمنگ انٹو ریالٹی, کے جو خیال ہے وہ حقیقت میں آنا. پریز دی لارڈ. برادر برانم کہتے ہیں ہو از دس ملکیسیدک. اب جو کوٹ میں نے آپ کو کہا تھا وہ سنیے گا. اینڈ ریمبر یو یور آئیز یور اسٹیچر وٹ ایور یو واز یو ور ان ہز تھنکنگ ایٹ دا بگننگ. کہ یاد رکھیں آپ کی آنکھیں, آپ کا قد اور جو کچھ آپ کے اندر ہے, you were in his thinking at the beginning, آپ ابتدا سے اس کے خیال میں تھے. Hallelujah. And the only thing that you are is the expression word. اور آپ یہاں پر کیا ہے, آپ اس کلام کا ظہور ہیں. Praise the Lord. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کی آنکھیں, آپ کی نیچر, ہر چیز جو سی ہے وہ اس کلام کا ظہور ہے. Praise the Lord. اسی لیے برادر برانم نے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم حقیقت میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں کہ ہم کون ہیں. ہاللیلویا. اور جب آپ حقیقت میں اپنی تھیوفنی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اوپر خدا کے کلام کا ظہور ہوں, اور ضرور ہے کہ میں اس کلام کی نبوتوں کو پورا کروں تاکہ لوگ اس جسم میں سے اس کلام کو پورا ہوتے دیکھیں. پریز دی لارڈ. تبھی نبی نے کہا کہ اب وہ وقت نہیں رکھ کے ہم کلام کو پریچ کریں یا اس کی جو سی اپنے صرف اپنے منہ سے یا اپنے الفاظوں سے اس کی منادی کریں, بلکہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے جسموں سے یہ بائبل دکھائیں. ہاللیلویا. اور اس نے ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہونی تھی, چاہے ہمارے ماں باپ, چاہے ہمارے بہن بھائی, چاہے ہمارے رشتہ دار, چاہے ہماری نسل, جو کچھ بھی تھا وہ اس نے اس طرح سے سیٹ کیا تاکہ جب آپ پیدا ہوں تو آپ کی جو صورت اور شبیہ ہے وہ بالکل اپنی تھیوفنی سے میچ کرتی ہو. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. برادر کہتے ہیں آفٹر ہی تھاٹ اٹ ہی اسپوک اٹ, کہ اس کے بعد کہ جب وہ جو اس کا خیال تھا اس نے اسے بولا, اینڈ ہیئر یو آر, اور آپ یہاں پر موجود ہیں. پریز دی لارڈ. کہ پہلے اس نے آپ کے بارے میں سوچا, پھر اس نے آپ کے لیے بولا, اور اب آپ یہاں پر ہیں. آمین. If you wasn't in his thinking,
there is no way at all for you ever be here. کہ اگر آپ اس کے خیال میں نہ ہوتے تو آپ کسی قیمت میں یہاں نہیں ہو سکتے تھے. For he is the one that gives eternal life. کیونکہ وہی اکیلا ہے جو ابدی زندگی دیتا ہے. ہاللیلویا. اور ابدی زندگی کیا؟ ابدی زندگی یہ کلام ہے, یہ ظاہر ہوا ہوا کلام ہے جس میں تمام مکاشفات جون سے ہیں, تمام بید جون سے ہیں وہ کھل گئے ہیں تاکہ آپ اپنی اصلی حالت کو دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کس لیے بنایا ہے. ہاللیلویا. ابدی زندگی کیا ہے؟ اس کلام کا حصہ بن جانا, کیونکہ یہ کلام ابدی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں جو ابدی ہو سکے. پریز دی لارڈ. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابدی زندگی اور میں ابدی ہوں, ہاللیلویا, تو اس کے دوسرے الفاظوں میں کیا مطلب ہے کہ میں وہ کلام ہوں, وہ کلام میرے اندر بسا ہوا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کے علاوہ اور اس کے کلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ابدی ہو. پریز دی لارڈ. اور اگر میں ابدی ہوں, پریز دی لارڈ, تو ضرور ہے کہ میں کلام ہوں. ہاللیلویا. اور کلام کیا ہے؟ لوگوس, اور لوگوس کی صورت اور شبیہ پہ آپ کی تھیوفنی ہے. پریز دی لارڈ. اور اگر آپ کا جسم جون سا ہے وہ اس تھیوفنی کے ساتھ میچ ہو رہا ہے, ہاللیلویا, تو ضرور ہے کہ آپ یہاں پر بھی کلام ہی ہوں. ہاللیلویا. آپ کا اٹھنا بیٹھنا ضرور ہے کہ آپ کی نیچر الگ ہو, کیونکہ خدا آپ سب سے الگ الگ کام لینا چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. ضرور ہے کہ آپ کے کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو, کیونکہ خدا آپ لوگوں سے ایک اسپیسیفک کام لینا چاہتا ہے. وہ ہر کسی کو جون سا بہت زیادہ عادت نہیں ڈالتا کہ بہت زیادہ وہ پڑھے, کیونکہ خدا اس سے یہ خدمت نہیں لینا چاہتا کہ وہ بہت زیادہ پڑھے. کسی کو وہ کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ الگ الگ جون سی ہے وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ جون سا وہ نالج اکٹھے, کیونکہ خدا نے اسے استعمال اس جگہ پہ کرنا ہے کہ وہ پڑھے. ہاللیلویا. ضرور ہے کہ ہم سب الگ ہوں, مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جیسے یہاں پر ہیں ویسے ہی ہم آسمان کے اوپر ہیں, کیونکہ ہم اپنی اس جسم سے اس آسمانی جو جسم ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. ہاللیلویا. ہر طرح سے ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں. اور بردر برانم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے ذہن میں ایسے نہ ہوتے تو آپ یہاں پر بھی ایسے نہ ہوتے. اسی لیے بردر برانم نے جو ہم نے کوٹ پڑھا تھا کوسچن اینڈ آنسرز میں پچھلی سے پچھلی دفعہ, آپ کو یاد ہوگا, تو اس میں کیا تھا؟ بردر برانم نے کہا کہ جیسے آپ یہاں پر ہیں ویسے ہی آپ کہیں اور پر ہیں. اگر آج تک آپ کے اندر جھگڑا, حسد اور فساد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق کہیں اور سے ہے. مگر اگر آپ ان چیزوں سے باہر نکل چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق کہیں اور سے آ رہا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آگے بردر برانم کہتے ہیں یو ریممبر ہاؤ وی ریڈ دا اسکرپچرز, کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم کس طرح سے ان حوالوں کو پڑھتے تھے. ناٹ ہم دیٹ ولڈ اور ہم دیٹ رن بٹ گاڈ, کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی چلا سکے یا وہ خدا کی مرضی سے جو سا وہ بھاگ سکے. اینڈ دیٹ ہز پریڈیسٹینیشن مائنڈ اسٹینڈ تھرو, اور اس کا چنا جانا, اس کا چننا, خدا کا چناؤ جون سا وہ صرف ہے جو ایک سچ ہے. پریز دی لارڈ. خدا کے چناؤ کے علاوہ کچھ بھی سچ نہیں ہے. ہی کوڈ چوز بیفور اینی ٹائم, اور وہ کسی کو کسی بھی وقت جون سا ہے کے لیے چن سکتا ہے. ہو گاڈ از سوورن ان ہز چوزنگ, کیونکہ خدا آزاد ہے اپنے چناؤ میں. ہاللیلویا. ڈیڈ یو نو دیٹ, کہ آپ اس بارے میں جانتے ہیں گاڈ از سوورن, کہ خدا آزاد ہے. پریز دی لارڈ. تو اب آپ دیکھیں گے خدا کا آمین, خدا کی ہم سے محبت یا خدا کا فضل آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ وہ ہمیں چنتا, اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا کہ وہ ہمیں چنتا, کیونکہ وہ اپنے چناؤ میں جون سا ہے وہ آزاد ہے. پریز دی لارڈ. تو اس نے کتنا بڑا فضل ہم پہ کیا کہ اس نے ہمیں چنا کہ ہم آج اس وقت میں یہاں پر ہوتے. ہاللیلویا. کیونکہ اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا کہ وہ مجھے چنتا, اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا کہ وہ پاس صاحب کو چنتا یا وہ بھائی شفاقت, بھائی خرم کو یا بھائی کو چنتا, وہ کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا. پریز دی لارڈ. اس سے پہلے کہ ہم اس زمین کے اوپر آتے, اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوتے, یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ ہم جون سا وہ اس مادے کے بے ترتیب مادے کے اندر آتے, تب بھی وہ جانتا تھا کہ ہم نے اس وقت میں یہاں پر کس طرح سے موجود ہونا, یا ہماری نیچر کیا ہوگی. ہاللیلویا. بردر برانم کہتے ہیں کہ آمین. بردر برانم کہتے ہیں کہ میں جون سا وہ سب سے زیادہ جون سا ہے وہ جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ولیم میرین برانم ہے, کیونکہ وہ مجھے خدا کے رستہ میں جانے سے روکتا ہے. اور اسی کے آگے اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو بردر برانم بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. بردر برانم کہتے ہیں کہ میں تنگ آ جاتا ہوں, سفر کر کر کے میں تنگ آ جاتا ہوں. کبھی میں کہیں پر ہوتا ہوں میٹنگز کے لیے, کبھی میں کہیں پر ہوتا ہوں میٹنگز کے لیے,
اور میں کہتا ہوں کہ کون سا وہ وقت ہوگا کہ اب میں گھر جاؤں. اور برادر برہم کہتے ہیں جب میں گھر جاتا ہوں اور میں ایک ہفتہ رہتا ہوں تو میں بور ہو جاتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اب میں کہیں اور پر جاؤں. اور برادر برہم کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے نفرت ہے کہ میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے, کیونکہ جب میں اپنے گھر بھی آتا ہوں تو میں بور ہو جاتا ہوں, تو وہ بھی میرا گھر نہیں ہے. اور برادر برہم کہتے ہیں کہ یہی وہ نیچر ہے جو خدا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے, کیونکہ اگر نبی میں یہ نیچر نہ ہوتی کہ وہ گھومے پھرے اور ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہ رکے, تو یہ جون سی منادی ہے یا یہ جو نبوت ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح نہیں پھیل سکتی تھی. پریز دی لارڈ. اس کے لیے ضرور تھا کہ وہ جاتا, اس کے لیے ضرور تھا کہ وہ اپنی اب اس کی نیچر جس سے نبی کو نفرت ہے, ہاللویا, وہی نیچر اسے خدا کے پاس لے کر جا رہی ہے. خدا اپنی خدمت اس نیچر سے لے رہا ہے, مگر نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نیچر سے نفرت ہے کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں جدھر جاتا ہوں میں بور ہو جاتا ہوں. ہاللویا. مگر خدا نے اسی نیچر کو استعمال کیا اپنی خدمت کے لیے. پریز دی لارڈ. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری اس نیچر کو جو ان سے وہ تبدیل کر دیں. اکثر ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں, اصل میں ہمارا اس دعا کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نیچر کے اوپر, اس فطرت کے اوپر جو گناہ کا اثر ہے وہ ختم کر دیں. اگر آپ اگریسو ہیں تو آپ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی اگریسو رہیں گے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی غصہ آپ کو آئے گا. مگر اب آپ اس گناہ کے اثر میں نہیں رہے کہ ان چیزوں کو غلط استعمال کیا جا سکے آپ کو گرانے کے لیے. ہاللویا. ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کی فطرت کا حصہ ہے وہ آپ کے ساتھ اس لیے ہے تاکہ خدا اس کو اپنے مطابق استعمال کر سکے اپنی خدمت کے لیے. ہاللویا. چاہے آپ کی نیچر کیسی بھی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیکھیں جو انٹروورٹ ہوں گے, یعنی وہ زیادہ لوگوں کے بیچ گلنا ملنا پسند نہیں کریں گے. ہاللویا. انہیں اپنی نیچر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ایکسٹروورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں خدا نے یہ نیچر دیا کیونکہ خدا انہیں اس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, جنہیں گپ شپ لگانا پسند ہوتا ہے, انہیں اپنی نیچر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا اسی نیچر کو لے گا اور اسے اپنے لیے استعمال کرے گا. پریز دی لارڈ. ہاللویا. اور خدا اپنے چناؤ میں آزاد ہے. پریز دی لارڈ. اس نے ہمیں جس طرح چنا ہے, ہم جس حالت میں ہیں, اپنی جس نیچر کے ساتھ ہیں, اسی کے ساتھ خدا کے پاس ہیں. اسی کے ساتھ خدا کے پاس آئیں کہ خدا میں یہاں پر موجود ہوں, تو نے مجھے چنا ہے, اور اب جو سا میری اسی نیچر کو استعمال کر کے میں تیرے جلال کے لیے استعمال ہو سکوں. ہاللویا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں پالوس جو ہے, پالوس کو اگر آپ پڑھیں پالوس کے بارے میں, تو پالوس ایک اگریسو شخص تھا, بہت جلدی میں کام کرنے والا اور ایک غصے میں آ جانے والا. کوئی شخص جو یہاں پر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہو, کیونکہ میرے نظروں سے نہیں گزرا, جو یہ کہہ سکے کہ اس کے تبدیل ہونے کے بعد جب وہ آگ کے ستون سے ملے اس کا وہ اگریشن ختم ہو گیا, یا اس کے اندر وہ ایک جو حکمت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, یا اس کی جو سمجھ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, وہ اسی طرح سے اسی حکمت کو استعمال کر کے خدا کے لیے استعمال ہوتا رہا. وہ اگریسو تھا مگر وہ اگریشن خدا کے لیے استعمال. اب وہ اس طریقہ کار کو, ان چیزوں کو جون سا ہے وہ موڑ کر جون سا ہے وہ دوسری طرف لے کر گیا تاکہ خدا اب اس میں سے ان چیزوں کو استعمال کرے. ہاللویا. آپ اچھا بول سکتے ہیں, پریز دی لارڈ. آپ کو وہ نئے پیدائش کے ساتھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں, کیونکہ خدا اس سے ہی استعمال کرنا چاہتا ہے. آپ اچھا لکھ سکتے ہیں, آپ اچھا گا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی اچھا کر سکتے ہیں جو آپ کی نیچر کا حصہ ہے. ہاللویا. جو آپ کے اندر ایک بلٹ ان ٹیلنٹ ہے, جو آپ کے اندر ایک بلٹ ان گفٹ ہے. ہاللویا. جب آپ دعا کریں تو کبھی یہ دعا نہ کریں کہ خدا میری ہمیشہ یہ دعا کریں کہ خدا اس کے اوپر جو گناہ کا اثر ہے وہ ختم کر. کیونکہ آپ کو اپنی نیچر جتنی بھی بری لگتی ہو, آپ کو اپنی نیچر سے جتنی بھی نفرت ہو, خدا اسی نیچر کو استعمال کرتا ہے اپنی خدمت کے لیے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. Let it be done on earth as it is in heaven. کہ جیسی تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. Your body is earth consisting of 16 elements. کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ 16 ایلیمنٹس کے ساتھ بنی ہوئی ہے. اور کیوں 16 ایلیمنٹس کے ساتھ ہی کیوں؟ So he is matching your earthly to the heavenly. کیونکہ وہ آپ کی جو
ارتھلی باڈی ہے اس کو ہیونلی کے ساتھ. پریز دی لارڈ. اور جو میڈیکل کو تھوڑا سا جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب انسان بن ہوتا ہے اس کے کروموزوم میں اگر ایک کروموسوم یا ایک کم ہو جائے یا ایک زیادہ ہو جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہے گا, پھر وہ کوئی جانور بن جائے گا. ہالیلویا. اگر کوئی نیوٹرینٹس ہیں جس طرح سے جیسے آئرن ہے آپ کی باڈی میں پوٹینشیل, اس میں کوئی چیز جو سی ہے جب آپ بن رہے ہیں اس جگہ پر, تو جب آپ بن رہے ہیں آپ کو تخلیق دیا جا رہا ہے, اگر ان میں سے کوئی ایک چیز تھوڑی سی بھی جون سی ہے وہ کم ہو جائے تو آپ پوری زندگی کے لیے جون سا وہ معذور ہو سکتے ہیں. مگر خدا نے کس پرفیکشن کے ساتھ آپ کو بنایا کہ آپ کا جو یہاں پر جو آپ کھڑے ہیں وہ آپ کا جو امیج ہے وہ آپ کی تھیوفنی کے ساتھ, آپ کی ہیونلی باڈی کے ساتھ ملا سکے. ہالیلویا. Brother Branham's wife had the same colored eye and hair in her theophany body as when she was in her earthly body. کہ Brother Branham کی جو بیوی ہے, جب Brother Branham اس کو تھیوفنی میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی وہی کلر کی آنکھیں ہیں, وہی کلر کے بال ہیں. ہالیلویا. جیسے وہ جب اس دنیا میں تھی اس کے ویسے تھے. پریز دی لارڈ. کوٹ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں, لائف سٹوری 52. Brother Branham کہتے ہیں, برادر برینم اب جون سا ہے وہ 6 ڈائمینشن کی جون سی ہے وہ بات بتا رہے ہیں, اب اسے دیکھے گا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ رننگ اپ لائک دیٹ دا اسٹیپس, اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا اسی طرح سے. ایز آئی گاٹ اپ ایز ان یوزول دیر شی اسٹوڈ ناٹ سک اینی مور. اور جیسے ہی میں بھاگ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور وہ کون ہے؟ شی اسٹوڈ. برادر برینم اپنی بیوی کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بیمار نہیں ہے. ہاللیلویا. اب وہ اس کی تھیوفنی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بیوٹیفل ڈارک ہیئر ہینگنگ, کہ اس کے لمبے کالے بال ہیں. ہاللیلویا. جو لٹک رہے ہیں ڈاؤن ٹو ہر شولڈر, اور اس کے کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں. ہر بلیک سنیپی آئیز, اور اس کی جو کالی جو گہری کالی آنکھیں ہیں, لکنگ ایٹ می, اور وہ میری طرف دیکھ رہی ہیں. اور برادر برینم اپنی بیوی کی تھیوفنی کو دیکھ رہے ہیں. ہاللیلویا. اور برادر برینم آگے کہتے ہیں ڈریسڈ ان وائٹ, اور اس نے کیا پہنا ہوا, وہ ایک وائٹ ڈریس کے اندر ہے, سفید ڈریس کے اندر. شی ریچ آؤٹ ہر آرمز اینڈ شی سیڈ, اس نے اپنی باہوں کو آگے بڑھایا اور اس نے کہا بل. برادر برینم کو وہ کہہ رہا ہے آئی رن اپ ریئل کوئک, اور میں اس طرف جون سا وہ تیزی سے بھاگا. فیل ڈاؤن ایٹ ہر فیٹ, اور میں اس کے جون سا وہ پیروں میں گر گیا. ٹک ہولڈ آف ہر ہینڈ, اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. اینڈ آئی سیڈ ہنی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, میں نے کہا کہ ہنی میں اسے سمجھ نہیں پا رہا. برادر برینم کی بیوی کہتی ہے شی سیڈ اسٹینڈ اپ ہنی, کہ کھڑے ہو جاؤ. آئی اسٹوڈ اپ اینڈ شی سیڈ لک آئی سیڈ, اور اس نے کہا کہ دیکھو, میں نے کہا آئی سین شیرن. اب وہ اپنی بیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی شیرن کو دیکھا ہے. ہنی شی از اے بیوٹیفل گرل, اور وہ ایک خوبصورت عورت تھی. شی سیڈ یس شی از, اور اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. برادر برینم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے. برادر برینم شیرن کو پہچان نہیں پائے تھے جب وہ گئے ہیں 6 ڈائمینشن کے اندر. ہاللیلویا. وہ اس کو پہچان نہیں پائے, مگر جب وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پہچان گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کی کالی آنکھیں اور اسی طرح کے بال تھے. ہاللیلویا. اور برادر برینم کے اگر آپ میسیجز پڑھیں تو وہ اکثر اپنی بیوی کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے بہت ہی لمبے کالے بال. ہاللیلویا. اور اس کی گہری جون سی ہے وہ کالی آنکھیں تھی. پریز دی لارڈ. جب اپنی بیوی کے بارے میں بات کریں اور جیسے ہی وہ اس جگہ پر آتے ہیں کہ وہ اس کی تھیوفنی کو دیکھیں, وہ سیم بات بتاتے ہیں جو انہوں نے جسمانی باڈی کے بارے میں بتائی تھی. ہاللیلویا. وہ سیم چیز, وہ سیم ڈسکرپشن بتاتے ہیں جو اس کی جسمانی باڈی کی برادر برینم بتاتے رہے ہیں. ہاللیلویا. اور برادر برینم کہتے ہیں شی سیڈ یس شی از, اور پھر برادر برینم کی وائف بولتی ہیں کہ ہاں وہ ہے. سیڈ شی از ویٹنگ فار بلی, وہ بلی کے لیے انتظار کر رہی ہے. اینڈ آئی سیڈ, اور میں نے کہا ہوپ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ آل آف اٹ, کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جو سا یہ سب کچھ سمجھ نہیں سکتا. ہاللیلویا. مگر برادر برینم جب وہاں پر کھڑے ہیں, برادر برینم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی تھیوفنی اور اپنی بیٹی کی تھیوفنی. ہاللیلویا. اور وہ اس کو ڈسکرائب کیسے کر رہے ہیں, جیسے اس کا زمینی جسم تھا, وہی آنکھیں رنگ, وہی اسی کلر کی آنکھیں, اسی طرح لمبے بال.
हालेलुया। उसी और ब्रदर ब्रैनम ने पहचाना है, तो जब ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि इतनी डिटेल्स जो उनसे हैं वो मैच है, तो मेरा ईमान है कि उसका कद भी उसी तरह का होगा, उसको स्किन, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम जैसे उसे देख रहे हैं ब्रदर ब्रैनम पहचान रहे हैं, मगर क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बड़े होते नहीं देखा, तो जब उनकी बेटी उनके सामने आई है वो उसे पहचान नहीं सके। हालेलुया। तो यानी जो कुछ आप यहां पर इस जिस्म के अंदर देख रहे हैं वो असल में अक्स है आपकी थियोफनी का, जो असल में आपकी थियोफनी की आंखें जिस कलर की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी आंखें जिस कलर की हैं वो आपकी थियोफनी की आंखें जिस कलर की हैं वही आंखें आपको यहाँ पे ज़मीन पे मिली हैं उसी कलर की। हालेलुया। जो उसका स्किन कलर है आपको भी उसी तरह से मिला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक दफ़ा भाई मैथन के साथ बैठा हुआ था, तो भाई मैथन मुझे कहते हैं कि ब्रदर आमिश आप जो ना जिम लगाना शुरू करें ना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि ये ना हो कि आप अपनी थियोफनी को बड़े हो जाएं कि आप अपनी थियोफनी में पूरे ही ना आ सके। हालेलुया। तो हर वो चीज़ जो आपकी इस दुनिया के ऊपर मौजूद है वो आपकी थियोफनी से ही असल में आई है, क्योंकि खुदा आपको उसकी इमेज की तरफ लेकर जा रहा है, खुदा आपको उस परफेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। द वर्ड एंजल इज नाउ गिवन एन अंदर एक्सप्रेशन, ओनली द रिडीम्ड हैज द एंजल थियोफनी। कि हमने बात की थी एक दफ़ा पहले भी कि जो फरिश्ते हैं, हालेलुया, ये क्या है? सारे फरिश्ते नहीं, कुछ जगहों पे जहाँ पे बाइबल में बात हुई है फरिश्तों के बारे में वो थियोफनीज के बारे में बात कर रहे हैं। और ओनली द रिडीम्ड हैज़ थियोफनी, कि जो सिर्फ जो से निजात याफ्ता लोग जो से सिर्फ उनकी थियोफनीज है। हालेलुया। रिडेम्पशन ओनली परटेन्स टू द एलेक्ट ऑफ गॉड। और जो ये कफारा है या निजात है ये सिर्फ किन लोगों के पास आती है? जिन्हें खुदा ने पहले से चुना हुआ है। हालेलुया। एंड रिडेम्पशन इज टू रिस्टोर बैक दैट विच द लॉर्ड ऑलवेज ऑन्ड। तो असल में रिडेम्पशन बहाल क्या कर रही है? वो उस चीज को बहाल कर रही है जो कि हमेशा से खुदा की ही थी। हालेलुया। तो अगर आप बहाल हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो इसका क्या मतलब है कि आप हमेशा से खुदा के ही थे, इसलिए आपको बहाल किया गया। हालेलुया। आप बहाली की वजह से खुदा के नहीं हुए, बल्कि क्योंकि आप खुदा के ही थे इस वजह से आपको बहाल किया गया। दूसरे अल्फाजों में आप पैदाइश की वजह से खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बने, क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां थे इसलिए आपको यहां पर नई पैदाइश दी गई है। हालेलुया। सो अ रिडीम्ड पर्सन वाज एंड ऑलवेज इज अ सीड ऑफ गॉड। तो जो शख्स जो सा वो उस कफारा में से गुजरा जिसे वो रिहाई बख्शी गई है, वो हमेशा से क्या है? खुदा का बीज है। बट वॉज बॉर्न इन द डेविल स्पॉन शॉप बाय अ सेक्स बॉर्न बर्थ। मगर क्या हुआ है कि वो जो सा उस शैतान के उस पॉन शॉप, एक कहते हैं कि पॉन शॉप एक जगह होती है, जैसे मैंने पिछली दफ़े बताया था कि आप वहाँ पे कोई चीज़ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ये मैं पॉन शॉप में लेके गया हूँ, मैंने कहा कि ये मोबाइल जितने का है इसके पैसे मुझे दे दें, मुझे अभी चाहिए। वो शख्स मुझे उसके पैसे दे देगा और बाद में वो बेचेगा नहीं, बल्कि मैं उसे कहूँगा कि मैं जो भी कीमत, यानी अगर एक हफ्ते बाद में आता हूँ और इसकी कीमत डबल होती है तो मैं ये डबल कीमत दे के आपसे ये चीज़ वापस ले लूँगा। ये होती है पॉन शॉप। ठीक है। यानी वक्त आने पे आपने चीज़ के बदले उधार ले लिया और फिर जो उस चीज़ की कीमत है उस दिन की वो कीमत आपने दी और से ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो अब क्या हुआ है कि हम शैतान के पास आए हैं उसकी पॉन शॉप के अंदर, किस वजह से? जो हम इंसानी तरीके से पैदा हुए हैं, जो हम गुनाह के तरीका से पैदा हुए हैं, जो हम उस जानवर के तरीका से पैदा हुए हैं, उस वजह से हम वहां पर आ गए। तो अब जरूर था कि हमारा कफारा दिया जाता, हमारी जो कीमत थी वो दी जाती, और वो कीमत जो सी है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो कीमत जो सी है वो बढ़ती रहती है। जो पॉन शॉप्स होती हैं यहां पे आप दूसरे दिन भी जाएं तो वो आपको कीमत बढ़ा के कहेंगे कि ये चीज़ आपकी, आप मुझे बेच के गए थे मगर इसकी कीमत अब ये है। हालेलुया। क्योंकि वो जो भी पॉन शॉप वाला उसने अपना कुछ ना कुछ देखना है। हालेलुया। तो अब जो हमारी असल कीमत थी उससे कई गुना ज्यादा कीमत देकर हमें बहाल किया गया, और वो कीमत क्या थी? वो मसीह यीशु का खून था। हालेलुया। वो खून बहाया गया ताकि हमारी कीमत दी जाती, और हम इस काबिल नहीं थे मगर फिर भी जोन सा है हमें वहां से बहाल किया गया। क्यों बहाल किया गया? क्योंकि खुदा जोन सा वो अपने चुनाव में आजाद है और उसने बिल्कुल आजादी के साथ हमें चुना है।
Hallelujah. That elect of God has a theophany angel that came from the logos of God. اور ہمیشہ جو خدا کا چنا ہوا بندہ اس کے ساتھ تھیوفنی ہوتی ہے, یعنی اس کا فرشتہ ہوتا ہے جو کہ کس کی صورت پر بنا ہوا ہے؟ لوگوس آف گاڈ, خدا کے کلام کی صورت پر. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. Angels are expressed as theophany, as that was the only terminology they had to describe it. تو اب جون سے تھیوفنی تھی ان کے لیے اینجلس کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ اس وقت وہ لفظ تھا جس سے اسے بیان کیا جا سکتا تھا, اور کوئی لفظ نہیں تھا. فور ایگزامپل جیسے یہاں پر دیکھیں 18:2 میتھیو 18:2 لکھا ہے, اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا. اور اب ہم اس کی 10ویں آیت میں جاتے ہیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے, خبردار چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جاننا. اب وہ ان بچوں کو دکھا رہا ہے, مگر اب وہ میٹافور استعمال کر رہا ہے ان بچوں کا, بلکہ وہ کسی اور کے لیے بات کر رہا ہے. وہ ہاللیلویا, انہیں وہ دکھا بچے رہے, ہاللیلویا, مگر وہ اس کو میٹافور ایک ایگزامپل کی طرح استعمال کر رہا ہے. اور وہ اب یہاں پر روحانیت کی بات ایک دم کرنا شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جاننا, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے, آسمان پر ان کی تھیوفنی میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتی ہیں. ہاللیلویا. اب یہ فرشتے جو لفظ ہے, ہاللیلویا, تو جب یہ ترجمہ ہوا یا بولا گیا مجھے نہیں پتا, مگر اب یہ جو فرشتے لفظ ہے یہ یہاں پر تھیوفنیز کے لیے استعمال کیا گیا. ہاللیلویا. اور یہ کن کے فرشتے ہیں؟ ان لوگوں کے جنہیں نہ چیز سمجھا جا رہا ہے, مگر ان کے پاس کچھ ہے, ان کے پاس وہ ریڈیمپشن ہے, ان کے پاس وہ خدا کا کلام ہے جس کے وسیلے سے جو ان کے فرشتے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. اور وہ کہاں پر ظاہر ہو رہے ہیں؟ ہمیشہ خدا کے سامنے. پریز دی لارڈ. آمین. The redeemed have an angel called a theophany, it encamps you. اور جو بحال کیے گئے ہیں ان کے پاس ایک اینجل میسنجر ہے, ایک فرشتہ ہے جو ان کا پیغمبر ہے, called a theophany, جسے تھیوفنی کہا جاتا ہے. It encamps you. اور یہ ہے جو آپ کے گرد خیمہ زن ہوتا ہے. بردر برانم کیا کہتے ہیں؟ ہاللیلویا. بردر برانم کہتے ہیں explain about each person angel who abides with them from birth. بردر برانم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ اس بارے میں بتائیں کہ وہ فرشتہ کون سا جو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت سے, جو خیمہ زن ہوتا ہے. میں پورا نہیں پڑھوں گا. بردر برانم کہتے ہیں now it isn't promised that sinner has angels, کہ یہ وعدہ نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کی فرشتے ہیں. It's only the redeemed has angels. صرف ایمانداروں کے پاس یا جنہیں بحال کیا گیا ہے ان کے پاس وہ فرشتے ہیں. Did you know that? کیا آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ The angel of the Lord encamp about those that fear him, کہ خدا کا جو فرشتہ ہے وہ ان کے گرد خیمہ زن ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ کون سا فرشتہ ہے؟ یہ تھیوفنی ہے. ہاللیلویا. جو اس کے ارد گرد خیمہ زن ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. دوسرے الفاظوں میں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کے کلام کو پورا کر رہا ہے اور وہ اپنی تھیوفنی کے اثر کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. پھر آگے بردر برانم کہتے ہیں ناؤ اینجلس آر میسنجر, کہ جو فرشتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں. آئی وانٹ یو ٹو نوٹس اٹ سو پرفیکٹ, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے پہ غور کریں کہ یہ کتنا کامل ہے. اینڈ اٹ ول پروو پری ڈیسٹینیشن ٹو یو, اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اوپر بنائے عالم سے بیشتر کا چناؤ جو سا وہ ظاہر کرے گی. ہاللیلویا. اب نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فرشتہ جو سا ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر ہے. وہ آپ کے لیے ایک میسنجر ہے جو آپ کے لیے جو سا ہے وہ پیغام لے کر آ رہا ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ اس پیغمبر کی بات نہیں کر رہے. ہاللیلویا. وہ بردر برانم کی بات نہیں کر رہے. بردر برانم جو سے ہیں یہ اس کلام کو, آخری وقت کے کلام کو ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. مگر اس کلام کو جو سے ہمارے اندر اتارنے کے لیے ہمیں ایک اپنا فرشتہ چاہیے جو ہمیں اس پیغام کے متعلق سمجھا سکے. ہاللیلویا. دیٹس وائی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس مکاشفہ کی وجہ سے آپ کے پاس ایک مکاشفہ آیا ہے. ہاللیلویا.
پریز دی لارڈ. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بردر برینم نے اس ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں کی, مگر آج آپ اسے ڈیٹیل سے جانتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے اس مکاشفہ کو لیا ہے اور اس مکاشفہ پر ایمان رکھا ہے تو آپ کے پاس آسمان سے ایک مکاشفہ آیا جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا. ہاللیلویا. اسی لیے بردر برینم کہتے ہیں کہ جب آپ مکاشفہ کو حاصل کر لیتے ہیں تو آسمان میں سے ایک چیز جو سی ہے وہ گھومتی ہے آپ کی سول کے اندر, جو سی ہے وہ گرتی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب میں دیکھ سکتا ہوں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور یہ آپ کے اوپر کس چیز کو ظاہر کرتی ہے جب آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اٹ ول پروو پری ڈیسٹینیشن ٹو یو. یہ بنائے عالم سے پیشتر کا جو چناؤ ہے آپ کا, وہ آپ کے اوپر ظاہر کر دیتی ہے. اور پھر بردر برینم کہتے ہیں کہ جب آپ اس مکاشفہ کو حاصل کر لیتے ہیں جو آپ کی تھیوفنی سے آ رہا ہے, تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ناؤ آئی کین سی اٹ, کہ اب میں اسے دیکھ سکتا ہوں. بردر برینم کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ کا جسم اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے پورا جسم خوش ہے. پریز دی لارڈ. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس اصل حالت کو دیکھ پا رہے ہیں جس میں خدا نے آپ کو بنایا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ڈو ناٹ مسٹیک دا تھیوفنی اینجل میسنجر ود دا چرچ ایج اینجل میسنجر. کہ جس پیغمبر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اسے کنفیوز نہ کیجیے گا جو کلیسیائی زمانوں کے پیغمبر ہیں ان سے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آمین. اب یہ جون سا اس پہ غور کیجیے. دا لارڈ لیوز دا 99 اینڈ گوز آؤٹ ٹو گیٹ دا ون ہو ہیز گون اسٹرے. کہ خدا جون سا ہے وہ 99 کو چھوڑے گا اور ایک کے پاس جائے گا جو کہ بھٹک چکی ہے. دا ون از ٹریپڈ ان سیٹنز ایڈن یٹ ہیز اے تھیوفنی. وہ جو اس شیطان کے عدن میں پھنسی ہوئی ہے, جسے باندھ دیا گیا ہے اس میں, اور اس کے پاس تھیوفنی ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آمین. متی 18 باب اس کی 10 آیت کو دیکھیں. 10, 11, 12 اس سے نیچے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے, خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کے 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اس 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا. ہاللیلویا. تو جب آپ کی اگر تھیوفنی ہے پھر آپ جتنا مرضی بھٹکے ہوئے ہیں وہ آپ کو لینے ضرور آئے گا. ہاللیلویا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قدر گرے ہوئے ہیں یا آپ کس طرح گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ اس کی بھیڑ ہیں اور آپ بھٹک چکے ہیں, وہ آپ کو ضرور لینے آئے گا. ہاللیلویا. دا لاسٹ شیپ ہیڈ ناٹ یٹ بین کنیکٹڈ ٹو ریئلائز ہز اینجل. کہ ابھی تک وہ جو بھیڑ ہے جس کی بات ہو رہی ہے, جو گم چکی ہے, جو کہ بھٹک چکی ہے, وہ ابھی تک اس کنیکشن میں نہیں آئی, اس تعلق میں نہیں آئے کہ وہ اپنے فرشتے کو سمجھ سکے یا اپنی اصلیت کو سمجھ سکے. مگر اٹ ہیڈ اٹس نیم ان دا لیمز بک آف لائف. وہ بے شک اپنے آپ کو جان نہیں سکی مگر پھر بھی اس کا نام جو سا وہ برہ کی کتاب حیات میں. ہاللیلویا. سو ملکیسیدک جیسس ان لوگوس فارم goes out with an eagle scream. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ملکیسیدک, وہ جو مسیح ہے, جو کلام ہے, وہ کس طرح جاتا ہے کہ وہ ایک جو عقاب ہے اس کی صورت میں جاتا ہے. ہاللیلویا. اور اس کی طرح چیختا ہے, کیونکہ جب عقاب بچہ اپنی ماں کی آواز سنتا ہے, ہاللیلویا, تو اس کے اندر سے کوئی چیز بولتی ہے کہ میں تو اس دنیا کا حصہ نہیں بلکہ میں نے تو ادھر جانا ہے. ہاللیلویا. تو کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی ماں عقاب آ کے, ہم لوگوں نے وہ سٹوری آپ لوگوں نے سنی ہے جو بردر برینم نے بتائی ہے کہ چوزوں کے اندر ایک پرورش ہو رہی ہے, مگر جیسے ہی وہاں پر ماں عقاب آتی ہے اور وہ بولتی ہے تو اس کا بچہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر اس کا حصہ نہیں ہوں. ہاللیلویا. میں اس دنیا کا, ان مرغیوں کا حصہ نہیں ہوں, بلکہ میرا جو اصل خاندان ہے یا میری جو اصل فیملی ہے یا میری جو اصل جگہ ہے وہ کہیں اور پر ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ مسیح جو ہے وہ آپ کے سامنے عقاب کی شکل میں آتا ہے اور اپنی
وہ آواز جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے, تو آپ کے اندر سے کوئی چیز اٹھتی ہے کہ نہیں میری جگہ یہ نہیں بلکہ میری جگہ کہیں اور ہے. ہاللیلویا. دا ماما ایگل سرچز آؤٹ فار دیٹ لوسٹ پارٹ آف ہر سیلف, کہ وہ جو ماں ہے وہ کس چیز کی تلاش کر رہی ہے, وہ اپنے ہی کھوئے ہوئے حصے کی تلاش کر رہی ہے. ہاللیلویا. جب خدا جو ہے وہ عقاب کی اس شکل میں یا کلام کی اس شکل میں باہر جا رہا ہے تاکہ ان 99 کو چھوڑے اور ایک کو ڈھونڈے جو بھٹک چکی ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے حصے کو ڈھونڈ رہا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم سب اس زمین کے اوپر اس مسیح کا بدن ہے, پریز دی لارڈ, اور بدن میں اگر ایک انگلی نہیں تو وہ امپرفیکٹ ہے, اور مسیح کبھی امپرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. دا ایگلٹ ہرڈ ہر وائس ایکو فرام ود ان. اور پھر جب وہ بچے ہیں جو ایگل کے, جو ایگلٹس ہیں, وہ جب اپنی ماں کی آواز سنتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سمجھ ان کے کانوں سے نہیں آتی, بلکہ وہ اس کی آواز جو سی ہے وہ اپنی اندر سے سنتے ہیں. ان کے اندر کچھ ایسا ہے جس کو وہ گھراؤ پکار رہا ہے, وہ اپنے اندر سے سن رہے ہیں, وہ اپنے اندر سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی آنکھوں نے مرغیوں کو دیکھا ہے. وہ اپنے کانوں پہ جو ہے وہ یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ جب کہ وہ پیدا ہوئے ہیں ان کے کانوں نے مرغی کی آواز کو سنا ہے. ہاللیلویا. ان کے اندر کچھ تبدیل ہوتا ہے اور وہ اندر سے کہتے ہیں کہ نہیں میری ماں یہ نہیں, یا میری جگہ یہ نہیں, میری جگہ تو وہاں پر ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. گاڈ کین ناٹ فرگیٹ اے پارٹ آف ہمسیلف, کہ خدا کبھی بھی اپنے حصے کو نہیں بھولتا. ہاللیلویا. بردر برانم کہتے ہیں آمین. بردر برانم کہتے ہیں ڈیئر گاڈ وی لے ہینڈ. اب وہ بردر بین کے اوپر دعا کرنے لگے ہیں, بردر برانم اور دوسرے کچھ منسٹرز کے. بردر بین اب جائیں اور جا کر لوگوں میں جو سا وہ ٹیپس کی منسٹریز کریں, انہیں ٹیپ دیں اور انہیں کہیں کہ وہ ٹیپ سنیں تاکہ وہ اس کلام کے آگے جو سا وہ کلام کو سمجھ سکیں. بردر برانم آپ کہتے ہیں, میں پورا کوٹ نہیں پڑھوں گا, بردر برانم کہتے ہیں یو اینڈ گائیڈ ہم, کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا اس کو تو جو سا ہے وہ گائیڈ کرنا, ڈائریکٹ ہم, اور اس کو دکھانا, اینڈ ہز وائف اور اس کی بیوی کو بھی, کیونکہ بردر برین اور ان کی بیوی جو ہے وہ اکٹھے جانے لگے تھے ٹو دوز پلیسز, ان جگہوں پر ویئر مے بی دیٹ ون سول از وے آؤٹ دیئر, کہ جہاں پر کوئی ایک جو سی جان ہے وہ انتظار کر رہی ہے. کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ ہاللیلویا. اس آواز کا, کہ وہ آواز اس تک پہنچے اور اس کے اندر سے اسے ریئلائزیشن ہو کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں. ہاللیلویا. And the doors cannot close until that one sheep is brought in. اور تب تک جو ہے وہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخری بھیڑ بھی جو ہے اسے اندر نہ لے کر آیا جائے. دوسرے الفاظوں میں تب تک ریپچر نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخری جو بھیڑ ہے, وہ آخری جو خدا کا چنا ہوا شخص ہے, وہ اس کلام کو سمجھ نہیں لیتا اور اس کلام کے ساتھ آ کر کھڑا نہیں ہو جاتا. ہاللیلویا. پھر بردر برانم کہتے ہیں thou art not satisfied with 99, کہ وہ جو سا ہے 99 کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہے. ہاللیلویا. اسے جو سا ہے وہ پورا چاہیے, اسے پورا 100 چاہیے. ہاللیلویا. وہ اس کی اگر ایک بھیڑ بھی جو ہے وہ کہیں پر مسنگ ہے یا ایک بھیڑ بھی بھٹک گئی ہے, وہ سیٹسفائی نہیں ہے, اس کو اپنی 100 کی 100 بھیڑیں چاہیے جس کو اس نے چنا ہے. ہاللیلویا. ایوری نیم, وہ صرف 99 سے سیٹسفائی نہیں ہے, دا ایوری نیم, اسے ہر ایک وہ نام چاہیے دیٹس آن دا بک, جو سا اس برا کی کتابیں میں حیات میں ہے, مسٹ بی باٹ ان, اور ضرور ہے کہ اس کو جو سا ہے وہ لے کر آیا جائے اس سے پہلے کہ دروازہ بند کیا جائے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. وہ ایک آمین. ہاللیلویا. وہ ایک بھی جب تک رہتا ہے تب بھی خدا جو سا ہے وہ اسے چھوڑے گا نہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ اس نے اسے چنا ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم اگر کبھی جو سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں انسان ہوتے ہوئے, اور ہم کمزور ہیں بھی, مگر ایک چیز یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کاملیت کی حالت میں نہیں جا رہے, پریز دی لارڈ, تب تک خدا جو ہے وہ دروازہ بند نہیں کرنے لگا. آپ کے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اس پورے واقعہ نہیں, اگر پورے پاکستان سے بھی کوئی ایک شخص ہے جو ریپچر میں جا رہا ہے تو وہ میں ہوں گا. پریز دی لارڈ. اور جب آپ کو یہ ایمان ہے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو اس جگہ پر لے کر جائے گا کہ آپ اس پرفیکشن کی حالت میں پہنچے کہ جب خدا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپچر کا حصہ بن سکیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ ایمان, ہاللیلویا, ایمان
जौन सा है वो उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, उम्मीद क्या होती है कि हो जाएगा, मगर बाइबल कह रही है कि आपके लिए अब वो 50% नहीं रहा कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है उसका एतमाद आपके अंदर मौजूद है जो कि ईमान है। हालेलुया। आपकी जो आपने जो नहीं देखा आज तक, आप रैप्चर नहीं देख सके, अपनी थियोफनी अपनी आंखों से नहीं देख सके, मगर आपके अंदर उसका सबूत है क्योंकि आपके अंदर खुदा का बीज खुद मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा इस तरह का ईमान हो कि जब तक मैं उस परफेक्शन की हालत तक नहीं चल जाता तब तक दरवाज़ा बंद नहीं होगा, और हमेशा झुके रहें, हमेशा दुआ करते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि कई दफ़ा खुदा आपसे इतनी दूर होता है कि आप दुआ करें और वो आपके सामने जाहिर हो जाए। हालेलुया। मगर आप दुआ किस नीयत के साथ कर रहे हैं? आप दुआ किसके लिए कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़े होंगे, द लॉर्ड इंटरप्टेड योर ओन प्लान्स, कि खुदा जौन सा जो आपके मंसूबे होते हैं उन्हें ख़राब करता है, उनको जौन सा वो आगे नहीं चलने देता। आप सुने क्यों? बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द जेंटाइल डिस्पेंसेशन, ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है 55 का। अब इसे जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत बात है। लिखा है द ओल्ड शेपर्ड स्टोरी दैट वाज टोल्ड देयर इन जेरूशलम इन द होली लैंड ऑफ द शेपर्ड वाज पेकिंग शीप, के एक बूढ़ा जौन सा है वो शेपर्ड था, शेपर्ड को उर्दू में क्या कहेंगे? चरवाहा था, और उसकी स्टोरी जौन सी है वो यरूशलेम में जौन सा होली लैंड में सुनाई गई, और वो अपनी भेड़ों को जौन सा पैक करता, भेड़ों को पैक करने का मतलब है कि सबको इकट्ठा कर रहा था। एंड ही सेड व्हाट यू पैकिंग इट फॉर, कि आप इसे इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? सेड इट गॉट अ ब्रोकन लेग। अब वो अपनी एक किसी भेड़ के बारे में बात कर रहा है कि उसकी क्या हुआ है, उसकी टांग टूट गई है। और फिर उससे दूसरा शख्स कहता है सेड हाउ डिड इट डू दैट, फॉल ऑफ अ क्लिफ, कि कैसे इसकी टांग टूट गई, क्या ये पहाड़ से नीचे गुजर गई है? आगे से वो शख्स कहता है नो आई ब्रोक इट्स लेग, कि मैंने जो सा इसकी टांग तोड़ी है। हालेलुया। ही सेड व्हाई आर यू अ क्रूअल शेपर्ड टू ब्रेक द शीप्स लेग, कि तू इतना जालिम कैसे हो सकता है कि तू जो सा वो अपनी भेड़ की टांग तोड़ दे? तू इतना जालिम कैसे हो सकता है कि तू अपनी भेड़ को तकलीफ दे, या अपनी भेड़ को जो सा वो परेशानियां दे, या अपनी भेड़ को बीमारियों में से गुजारे? तू इतना जालिम कैसे हो सकता है? मगर वो आगे से क्या कहता है? नो आई लव्ड इट, कि नहीं मैं इससे मोहब्बत करता हूं। एंड सेड इट वाज गोइंग टू स्ट्रे, कि वो जो सी भटकने वाली थी, एंड आई कुडंट मेक इट माइंड मी, और मैं ये देख नहीं सकता था, सो आई ब्रोक इट्स लेग, तो मैंने इसकी टांग तोड़ दिया, सो आई कुड गिव इट सम एक्स्ट्रा अटेंशन, ताकि मैं उसका कुछ ज्यादा ध्यान रख सकूं बाकी सबसे, सो देन इट वुड लव मी एंड फॉलो मी, और फिर क्या होगा कि जब मैं इसका ज्यादा ध्यान रखूंगा तो वो भेड़ मेरे से मोहब्बत करेगी और मेरे पीछे चलेगी। हालेलुया। तो खुदा इतना जालिम कैसे हो सकता है? वो इसलिए इतना जालिम हो सकता है क्योंकि वो जालिम नहीं, वो आपसे मोहब्बत करता है, और वो आपको कहीं और जाते देख नहीं सकता। वो आपके ऊपर वो मुसीबतें लेकर आता है ताकि आप अपने बाप के पास जाएं और रोएं कि खुदा मैं ये नहीं कर सकता, और फिर वो आपको ये करके दिखाए ताकि आपका ईमान और मजबूत हो कि जो मैं नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। हालेलुया। ताकि आपके अंदर वो ईमान पैदा हो कि मेरी बीमारी को मैं दूर नहीं कर सकता, मगर वो खुदा है जो मेरी बीमारी को दूर कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों टांग तोड़ी है उसने? क्योंकि वो भटकने वाली थी, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर आ गई थी उसे जो कि कहीं ये मेरे से दूर ना चली जाए। हालेलुया। मगर जब उससे कहा गया कि तू जालिम है, तूने एक टांग तोड़ दिया, तो उसने कहा मैं जालिम नहीं, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अब इसकी टांग टूटी है, बाकी सब में ये लंगड़ा लंगड़ा के चलेगी तो मुझे समझ आएगा कि इसमें तकलीफ है, मैं इसको और ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगा, मैं और ज़्यादा उसे खाना दूंगा, मैं और ज़्यादा जो सा उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगा, ताकि जब वो ठीक हो जाए वो मेरे से मोहब्बत करे और मेरे पीछे चले। हालेलुया। तो खुदा भी ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए आपकी टांग तोड़ देता है या आपको सिर्फ इसलिए मुश्किलात में ले आता है ताकि आप जोन सा है वो उससे और प्यार करें और अच्छे तरीके से उसके पीछे चलें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।